امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد پھر مرکز سے نگاہ پاکستان کی ثالثی میں دونوں ممالک کے مذاکرات کل ہوں گے۔ امریکی وفد میں اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اسلام آباد جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کا بھی پاکستان آنے کا اندیا۔ صحافی کے سوال پر کہا کہ شاید کچھ دن بعد ابھی معاملات دیکھتے ہیں، ہمارے نمائندے آج اسلام آباد میں ہوں گے۔ منصفانہ اور قابل قبول پیشکش کر دی، ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہوگا، اگر ڈیل نہ ہوئی تو وہ ہوگا جو 47 سال میں کوئی صدر نہیں کر سکا۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو پورا ملک تباہ کر دیں گے۔ ایران کا آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ عجیب ہے۔ آب گزرگاہ کی بندش سے ایران کو یومیہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ نے ایرانی جہاز قبضے میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جہاز نے وارننگ کو نظر انداز کیا۔ امریکی بحریہ نے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ امریکی میرینز جہاز پر موجود سامان کی تفتیش کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی، کہا کہ امریکی میرینز نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔ عالمی ماہرین ڈیٹا کے مطابق ایم وی توساکا کنٹینر شپ ہے جو کہ ایرانی پرچم کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ 7 گھنٹے پہلے ایرانی جہاز کی رفتار انتہائی کم 1.2 ناٹس ریکارڈ کی گئی۔ امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا بہت جلد جواب دیا جائے گا۔ ایران کی جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء کے ترجمان کی وارننگ، کہا کہ امریکہ نے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جہاز چین سے ایران آ رہا تھا۔ امریکی حملے کے بعد ایرانی فورسز نے امریکی فوج کے بحری جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ، غیر ضروری مطالبات ماننے سے انکار۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی قیمت پر بات چیت کی جائے اور دوسرے فریق کا ہر طریقہ کار کو قبول کر لیا جائے۔ ایران نے واضح ریڈ لائنز مقرر کر رکھی ہیں جن کا احترام ضروری ہے۔ ایران کی مذاکراتی حکمت عملی مکمل قومی مفادات اور سیکیورٹی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے۔ ہم موجودہ مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات جاری، جنگ کے لیے بھی تیار۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں، کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہیں لیکن قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہے۔ ایران نے مذاکرات میں شرکت امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کر دی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا دعویٰ، امریکی ٹی وی CNN کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کل پاکستان پہنچے گی۔ مذاکراتی ٹیم ان شخصیات پر مشتمل ہوگی جنہوں نے پہلے مرحلے میں مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ ایرانی توقع کر رہے ہیں کہ بدھ کو جنگ بندی میں توسیع کا مشترکہ علامتی اعلان ہو سکتا ہے۔ معاملات ٹھیک رہے اور صدر ٹرمپ پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ دونوں صدور مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کریں گے۔ ایران کی جانب سے اب تک باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ریڈ زون اور ایکسٹینشن ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند، ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری دفاتر بند، ورک فرام ہوم کی ہدایت، روٹ کے دوران کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے، سری نگر ہائی وے بھی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی، میٹرو بس سروس پیم اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ مکمل بند، فیض آباد پیر بدھائی اور 26 نمبر بس اڈے بند کر دیے گئے، فیض آباد میں تجارتی مراکز بھی بند رہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے تمام مقدمات کی سماعت ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، 45 منٹ خوشگوار اور دوستانہ گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دوروں پر اعتماد میں لیا، کہا کہ سفارتکاری کا مقصد خطے میں پائیدار امن کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کی میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے دوست ممالک کے ساتھ مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر نے امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم کو سراہا، کہا کہ قیام امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے مضبوط عزم پر مشکور ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایرانی، مصری اور کینیڈین وزراء خارجہ سے رابطے، عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں امن و امان کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے رابطوں کی ضرورت پر زور دیا، کہا کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے مسلسل بات چیت اور رابطہ ناگزیر ہے۔ مصری وزیر خارجہ کا ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ مذاکراتی دور کی کامیابی کی امید کا اظہار۔ کینیڈا کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔
ہمیں دھمکیاں دے کر غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا مہری مقدم نے کہا کہ امریکہ ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ جب تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، اختلافات موجود رہیں گے۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% تک کا اضافہ۔ برنٹ خام تیل 96 اور WTI $90 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 5% کا اضافہ، قیمت $95 فی بیرل ہو گئی۔ ایران پر دباؤ ختم کیے بغیر تیل کی قیمتوں میں استحکام ممکن نہیں۔ ایرانی نائب صدر رضا مہری عارف کہتے ہیں کہ آبستہ پر آزاد تیل مارکیٹ سب کے لیے ہونی چاہیے، بصورت دیگر بھاری معاشی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ ایرانی تیل برآمدات روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آبرائے ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں، مستقل پالیسی تبدیلی کے بغیر توانائی مارکیٹ غیر مستحکم رہے گی۔ اسکول کی معصوم بیٹیوں کی شہادت پر غمزدہ ہیں، شہید بیٹیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ قوم یوم دختران پر اپنی سرزمین کی بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ہماری بیٹیاں رمضان میں مسلط کردہ جنگ کے پہلے دن امریکی صہیونی دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ مناف سکول پر حملے میں شہید بچوں کے والدین کا پوپ لیو کو خط، بچوں کی آواز بننے پر پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ کا پیغام تھا کہ ہتھیار رکھ دیے جائیں، ضرور سنا جائے گا۔ والدین کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تاحال مناف سکول پر حملے پر معذرت نہیں کی۔ 28 فروری کو امریکہ کے حملے میں طالبات سمیت 175 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ پوپ لیو کی ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت، مسئلے کے پرامن حل پر زور دیا، کہا کہ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے، یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے، صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کریں۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سپانسر فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ مارے گئے دہشت گردوں میں خارجی رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار شامل تھا۔ کارروائی کے دوران خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ وحید اللہ مطلوب ترین دہشت گردوں میں شامل، متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق 21 فروری 2026 کو بنو میں خودکش حملے کا مرکزی ہینڈل بھی وحید اللہ تھا۔ اسی حملے میں لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ آپریشن کے دوران مرکزی ملزم کو انجام تک پہنچا کر حملے کا بدلہ لے لیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ لکی مروت میں ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی، ایک جوان مادر وطن پر قربان۔ دہشت گرد اندھیرے اور جنگل کا فائدہ اٹھا کر زخمی ساتھیوں کو ساتھ لے کر فرار۔ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر عامر سہیل عرف رکابی بھی شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران پولیس اہلکار عتیق الرحمان شہید ہو گیا۔ آزاد کشمیر جنرل الیکشن ووٹر لسٹوں کی درستی کا نیا شیڈول جاری۔ ابتدائی فہرستیں 28 اپریل، حتمی 16 مئی کو شائع ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شہری 28 اپریل سے ووٹ کا اندراج چیک کر سکتے ہیں۔ 4 مئی تک اعتراضات جمع کیے جائیں گے۔ 5 سے 7 مئی نظر ثانی اتھارٹی پر درخواستوں پر فیصلے کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال، اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 3000 پوائنٹس کی کمی، دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,70,000 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ آبرائے ہرمز کی بندش کے 50 روز مکمل، امارات کا اہم آبی گزرگاہ کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ وزیر انڈسٹری سلطان الجابر نے کہا کہ ایران اور عمان کی جانب سے عالمی گزرگاہ پر ٹیکس بھتہ خوری کے مترادف ہے، آبرائے ہرمز کو دھمکیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے، عالمی معیشت پر مزید غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کر سکتے۔ UAE نے ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران جنگ کے بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے۔ اماراتی حکام کی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے۔ امریکی متحدہ عرب امارات اب تک جنگ کے بڑے معاشی اثرات سے محفوظ رہا ہے۔ ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کسی بھی لمحے نئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کسی بھی وقت کوئی نئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی ریاست لوزانیہ میں فائرنگ، 8 بچے ہلاک، مرنے والوں کی عمریں
1 साल से 14 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग वाक़े में 10 अफराद को गोली लगी। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए मुलजिम को हलाक कर दिया। भारत में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका, 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या रियासत तमिलनाडु में पेश आया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।